تو جس دن، اور یہاں پہ بہت سے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جی اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت کر، غلط دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے، میرا ایمان ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ بیت المقدس گرے گا، اور یہ گرے گا، اور میں کہتا ہوں اسے گرنے دیں۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان جو ہے اسرائیل سے نکل جائے۔ کیوں؟ جس علاقے میں، جس آبادی میں فضا میں اذان کی آواز گونجتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یار اتنی ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو ابھی فلسطین کی آبادی 20 سے 22 لاکھ ہے، 1 کروڑ بندہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا تھا۔ یہ جو عراق میں امریکہ کا اٹیک ہوا، اس کے بعد فلوجہ اور موصل کی 95% پاپولیشن مر گئی، تباہ ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی ہے۔ 25% عراق کی آبادی مر گئی ہے اس پچھلے 30 سال میں، جو ریپلیس نہیں ہو سکی پاپولیشن۔ وہاں کے بعد ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو کہ لو بھائی یہ تمہیں اسرائیل چاہیے، 90% علاقہ تو وہ لے چکے ہیں، 10% رہتا ہے، لے لو۔ جب تک وہاں کے 350 مسجدوں سے اذان بلند ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب تک آبادی میں سے اذان گونجتی رہے گی میں اس آبادی کی پکڑ نہیں کروں گا، تو لہٰذا ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بیت المقدس اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ گرے گا، یہ گرے گا۔ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، بنے گا، تم جتنی مرضی دعائیں کر لو، نہیں ہوگی پوری۔ کہ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ جس کو اللہ نے گرانا ہے اسے تم کیوں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ گرنے دو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد جب زمین سے سب ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو، اسرافیل سورخوں کو، تو سور بڑے سریلی آواز میں سٹارٹ ہوگی، اتنی سریلی آواز میں ہوگی، اس قدر خوبصورت ہوگی کہ ہر بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کام چھوڑ کے متوجہ ہو جائے کہ آواز آگے در سے رہی ہے۔ جب پوری کی پوری مخلوق، پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پچ پڑنا شروع ہوگا، اور کرتے 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 پھر تباہی آنی شروع ہو جائے گی، پھر پوری کائنات ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ میٹر نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اٹ چینج فیس فرام میٹر ٹو انرجی اینڈ ٹو میٹر۔ یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میٹر کو بھی تباہ کر دے گا اور انرجی کو بھی تباہ کر دے گا۔ پورا آسمان جب آپ کو نظر آتا ہے بالکل خالی ہو جائے گا، ہو کا عالم ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، بلیک ہوگا، بالکل پچ ڈارک، ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا جس سے کوئی چیز ڈیفلیکٹ ہو۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہو جائے گا، اسرافیل السلام سے پوچھیں گے، اسرافیل کون رہ گیا؟ جنت و جہنم کے مخلوق رہ گئی ہے، آپ کے حامل سارے فرشتے رہ گئے ہیں، اور 8 حامل عرش اور ہم 4 ہیں، سارے فرشتوں کو مار دو، سب مر گئے، اب کون رہ گئے؟ جہنم کے لوگ رہ گئے ہیں، 8 حامل عرش رہ گئے ہیں، ہم 4 ہیں اور آپ ہیں، جنت جہنم کے موت دے دو، سب مر گئے، اب کون رہ گیا؟ 8 وہ، 4 ہم، 1 آپ، ان 8 کو ہی مار دو، وہ 8 بھی گئے، اب کون رہ گیا؟ ہم 4، 1 آپ، ان 3 کو ہی مار دو، وہ 3 بھی گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی گئے، میکائیل علیہ السلام بھی گئے، اور عزرائیل علیہ السلام بھی گئے، اب کون رہ گیا؟ یا اللہ 1 آپ، 1 میں، تو بھی مر جاؤ۔ اسرافیل علیہ السلام بھی گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آواز دیں گے جو 14ویں پارے میں آئی ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ آواز پوری کائنات میں گھومے گی۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے اعتراف کیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کائنات پھیلی ہوئی ہے، اونچی نہیں ہے، اونچائی 500 کلومیٹر ہے، پھیلائی کتنی ہے؟ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئرس، کہ اس کی وسعت کا اندازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، ان میں موجود مخلوقات کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کی وسعت کتنی۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، یا معاشر الجن والانس، کہ اے جن و انس کا گروہ، اگر تم اس زمین کے حدود سے نکل سکتے، اس کائنات کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج جن کو دیا جو روشنی سے زیادہ اسپیڈ سے چل سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھا تم اس اسپیڈ کے بعد تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اس سے نکل سکو گے۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خاص طور سے دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے لمن الملک اليوم، یہ کائنات میں پھیرے گی،
اب جو ہے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 40 کا عدد فرمایا. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے 40 سال کہے ہیں، 40,000 سال کہے ہیں یا 40 دن کہے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں. لفظ 40 استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جب وہ پورے کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہو جس سے وہ آواز ڈیفلیکٹ ہو، پوری کائنات سے گھومتی ہوئی آئے گی، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیں گے. للہ الیا واحد القہار، صرف ایک اکیلے واحد قہار بادشاہ کی، اللہ کی. اس کے بعد اب جب چیزیں ہوں گی وہ ریکریٹ ہوں گی، لیکن الٹی ترتیب میں اور ایک نئے سرے سے. آسمانی مخلوقات ویسے پیدا ہو جائیں گے، فرشتے ویسے پیدا ہو جائیں گے. سب سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، حکم دیا ہوگا اللہ کا، سور پھونکو. پہلی آواز پہ آسمان کے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد جب ایک اور سور پھونکا جائے گا، تو اب اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، کہ کائنات میں 2 طرح کا آبجیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹار، ایک ہوتا ہے پلانٹ. ہمارا اسٹار ہے سورج، اور ہمیشہ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹار سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تقسیم ہے کہ اسٹارز آر فیور دین پلانٹس. اچھا، اب یہاں پہ یہ کیوں ہے؟ اس کے متعلق جو ہے، میرا ایک دوست جو ہے وہ حج پہ گیا. مجھے کہتے کہ یار میں وہاں پہ عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہاں پہ قیامت برپا ہوگی. میں نے کہا پاگل ہے تو، کس نے کہا وہاں پہ قیامت برپا ہوگی؟ تو قریش میں لکھا. میں نے کہا اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں لکھا یوم العرفہ، کہ یہ ٹھہرنے کا دن ہے. یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ زمین کا یہ عرفات کا میدان ہوگا. عرفات کا میدان اتنا چھوٹا ہے کہ میں 20-25 ویل مچھلی ڈالتا تو ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اپنی جتنی مخلوقات ہیں، وائرس سے لے کے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، سب کو دوبارہ زندہ کر کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا ہے. تو عرفات کے میدان میں کہاں آئے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پھیلایا تو پورا آسمان چھوٹ جاتا ہے. تو ہوگا کیا؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے اسٹارز یہ آپس میں مرج ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک سنگل سپر اسٹار بن جائے گا. اس طرح جتنی پلانٹس ہے یہ سارے آپس میں مرج ہوں گے، ایک سپر پلانٹ بن جائے گا. جب یہ بن جائے گا تو فرمایا نا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. سوا نیزے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو سورج کو ٹچ کر لیں گے، ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ ہوگا کیا کہ جہاں پہ آپ کو یہ سورج جو ہے طلوع ہونے کے بعد نظر آتے ہیں، اس ہائٹ پر اگر ہوگا آپ کے سر کے اوپر، تو وہ ہے سوا نیزہ. سارے اسٹار ملا کے وہاں ہوں گے اور سارے کے سارے پلانٹ ملا کے ایک سپر پلانٹ بن جائے گا، جس کی ویڈتھ کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ اس بات کا لگا لیں کہ آپ کا جو اسٹار ہے، جس کا پلانٹ ہے مشتری جسے کہتے ہیں، وہ زمین سے 12,000 کلومیٹر ٹائمز بڑا ہے. تو اب زمین کا آپ کو ایک عام آدمی زمین کو نہیں پھر سکتا، تو مشتری کہاں پھرے گا؟ تو اس جیسے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ٹریلینز آف پلانٹس بنائے، ان سب کو آپس میں مرج کر کے ایک سنگل پلانٹ بنا دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40,000 سیاروں میں جو آبادیاں پیدا فرمائی ہیں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا. اب حشر کا میدان جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. بچپن میں ایک چیز پڑھتا تھا کہ جہنم حشر کے میدان میں کچھ لوگ اپنے گھٹنے تک ٹخنے تک پسینے میں ہوں گے، کچھ گھٹنے تک ہوں گے، کچھ وہ پیٹ تک ہوں گے، کچھ پورے ڈوبے ہوں گے. ہم زمین کے ہم تو اپنے ارد گرد کے ماحول کے حساب سے سوچتے ہیں نا، کہ ہم یہ چائے کا ایک قطرہ کرپ میں گرے گا تو یہاں سے بہتر نیچے چلے جائے گا، تو وہاں بھی کیوں نہیں ہوگا؟ اور جبکہ سر کے اوپر سورج ہوگا. تو بعد میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تفصیلات پڑھی تو سمجھ آئی کہ ہوگا کیا. ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حشر کا جو میدان وہ اتنا اسموتھ ہے کہ اگر بال بھی گرائے جائے تو بال بھی نظر آئے گا، اتنا اسموتھ ہے. پھر اس کے اندر پورز نہیں ہے، کوئی چیز کے اندر ایبزارب نہیں ہوگی، ڈھلوان بالکل نہیں ہے، جو جہاں گرا وہیں کھڑا ہو گیا. پھر سورج آسمان پر ہوگا جس سے پسینہ بہے گا، پر ہوا کوئی نہیں. دیکھیں چیزیں اس وقت سوکھتی ہے جب ہوا چلتی ہے گرمی کے ساتھ.
تو جو بہے گا وہ بہے گا وہیں جگہ کھڑا ہو جائے گا. بالکل فلو ہے ہی نہیں سرے سے حشر کے میدان میں, بالکل ٹاپ پلین ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اسموتھ سرفیس دی اور جس کی بنائی نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان بنائے گا. ایک قطرہ بھی اس کے اندر جذب نہیں ہوگا, ایک قطرہ بھی ڈھلکے گا نہیں. آپ کی پیشانی سے پسینہ بہے گا اور جگہ وہاں پر کھڑا ہو جائے گا. ساتھ اگر آپ کے 1 فٹ کے فاصلے بندہ کھڑا ہے اس تک نہیں جائے گا. تو اسی لیے بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے گا پریشانی کے عالم میں. اور آپ کو پتہ ہے جب یہاں حفظ ہوتے تو کیا ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, ہوا نہیں چلتی, بندے کی طبیعت گھبراتی ہے. وہ تو 50 سال کا دن ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, ہوا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے آکسیجن کا بندوبست نہیں کیا ہوا. ضرورت نہیں ہے اللہ کو آکسیجن دینے کی. اللہ کے بے شمار مخلوقات ایسے جو بغیر آکسیجن کے جی رہی ہے. جنات بغیر آکسیجن کے جی رہے, ان کو آکسیجن نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ حشر کا میدان ہے. اب اس حشر کے میدان میں جو ہے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے باقی تمام مخلوقات جو ہے آج اب ان سب کو لے آؤ, بکرا, پرندے, یہ وہ سب, ان کا حساب منٹوں میں ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فرمائیں گے اب تم سب مٹی ہو جاؤ. جب وہ کہتے تراب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ٹیلکم پاؤڈر دیکھا ہے؟ تو ٹیلکم پاؤڈر کا جو باریک ذرات ہے اسے تراب کہا جاتا ہے. بالکل تراب بن جائیں گے, اس طرح سے اڑ جائیں گے. صرف ایک جانور کو وہاں سے الگ کر لیا جائے گا اور وہ ہے کتا. اور وہ سارے کتے نہیں, اصحاب کہف کا کتا. اس سے وہاں سے الگ کر لیا جائے گا, اس کو لا کے انسان کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. تو زمین میں سے انسان اور جنات اور باقی جہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی میں جو باشعور مخلوق بنائی ہے وہ سب ان کا حساب ہوگا. کوئی جنت بہت بڑی جگہ ہے, میں آپ کو جنت تک پہنچاتا ہوں. پہلے یہاں حشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. اچھا, اب جب ان کو الگ کر دیا جائے گا, اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ, دھول مٹی ہو جاؤ, تو باقی ساری مخلوق دھول مٹی ہو جائے گی. اس کے بعد موت کو بھیڑیے کی شکل میں لایا جائے گا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کا مطلب ہوگا اب جو کوئی اس حشر کے میدان میں وہ نہیں مرے گا, کبھی نہیں مرے گا. تو کافر کیا کہا, یقول یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں بھی دھول مٹی کی طرح اڑ جاتا. یہ کافر کی حسرت ہوگی جب فرشتہ جو ہے ذبح کر دے گا موت کو بھیڑیے کی شکل میں. اس کے بعد حشر کے میدان میں اصل کام شروع ہوگا. ترازو لائے جائیں گے بلینس کی شکل میں, کیونکہ مخلوق بہت زیادہ ہے. اچھا, اب اس میں کہتے ہیں نا اعمال تولے جائیں گے. اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یہ بھی میں ایک چیز سے بات کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ ترقی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کا نظام سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے ہی اندر سے. آپ کی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مانیٹائزیشن, ہر چیز کو پیسے کی شکل میں ڈھالنا. کہتے ہیں نا نیکی ہے بدی ہے. نیکی بدی جو ہے یہ ایک ریلیونٹ ٹرم نہیں ہے. ثواب اور گناہ یہ ہے کیا؟ ثواب ایک سکہ ہے جو نور کا بنا ہوا ہے, اور گناہ ایک سکہ ہے جو ڈارک میٹل کا بنا ہوا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا یہ کام کرو گے تمہیں اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی, وہ نیکی کیا ہے؟ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ سکے ڈال دیے جاتے ہیں. یہ کام کرو گے تو اتنے گناہ ملے گا, اس کے اکاؤنٹ میں اتنے سکے ڈال دیے جاتے ہیں. قیامت کے روز وہی سکے تولے جائیں گے, لیکن اس سکے سے بنانا نہیں, اس کو حفاظت بھی کرنا ہے. یہ آپ کی تجربے سے بھرا نہیں جا رہا. اگر آپ کی برائیاں ہو رہی ہیں تو نیکی ختم ہو جاتی ہے, وہ سکے آپ کے ختم کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی برائیوں کے سکے ختم کر دیے جاتے ہیں. قیامت کرو وہ سارے سکے آپ کے سامنے رکھا جائے گا, لو بھائی جا کے تول لو. آپ سکے تولیں گے. کہیں پہ کسی کا جو ہے بلیک زیادہ ہو گیا, وائٹ کم ہو گیا, وہ گیا کام سے. کسی کا وائٹ زیادہ ہو گیا, بلیک کم ہو گیا, وہ گیا کام سے, وہ تر گیا. آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے بلیک اور وائٹ سکے دونوں برابر ہوں گے, تو فرشتے کہیں گے تو ایک کم ہے, اگر تو ایک لیا. اب وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ بیوی شوہر کو نہیں پہچاننے سے انکاری ہو جائے گی, ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا, بھائی بھائی سے انکاری ہو جائے گا. تب میں کہاں سے لے کر آؤں؟ وہ پورے حشر کے میدان میں پھرے گا. تو ایک بندہ کہا کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کہتا ہے بس ایک سکہ چاہیے تھا. کہتے یہ لے لے. تم مجھے دے رہے ہو؟ کہتے یار میرے پورے نامہ اعمال میں صرف کالے سکے ہیں, نیکی کا تو ایک ہی سکہ ہے, تو میرے کس کام کا؟ کہ چل تو عیاشی کا لے جا. وہ جا کے فرشتوں کو لا دے گا.
فرشتے جنم ڈالیں گے تو اس کا اسکیل جو ہے رائٹ سائڈ پہ ٹل کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے اب کیا کرے اس کا؟ کہتے ہیں اس بندے کو لے جس نے اس دور میں بھی جو ہے آج کے دن فیاضی دکھائی ہے، لے آؤ اس کو. وہ جا کے لے آئے گا. کہتے جا تو بھی جا، تجھے میں نے بخش دیا کہ تو نے آج کے دن بھی جناب فیاضی دکھا دی کہ جب یہاں ماں جو ہے بیٹے سے انکاری ہو گئی ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک تو یہ 3 چیزیں ہوں گی میدان حشر میں. ایک بھیڑیا کے لا کے ذبح کر دیا جائے گا موت کو، دوسرا ترازو لائے جائیں گے، تیسرا جہنم کو پہلی دفعہ دکھایا جائے گا. 7 جہنم آسمان پہ یوں لا کے اکٹھے کر دیے جائیں گے، کھڑا کر دیا جائے گا. جہنم کیا ہوگا؟ بلیک ہول ٹائپ کی چیز ہوگی جس کے اندر سے آپ کو گڑگڑاہٹ کی آوازیں آئے گی، ہولناک آوازیں گی. اس ہولناک آوازوں کو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی بھی جو ہے گھٹنے گوار کر کے کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. تو اتنی ہولناک آوازیں آئیں گی تو وہ لا کے آسمان میں کھڑا کر دیجیے گا. ہم لوگ کہتے ہیں جہنم کٹ کٹ کے گریں گے. تو کیا یا حشر کا میدان اتنا وسیع کہ آپ کو اگلے اینڈ کا ہی نہیں پتا اب وہاں سے کہاں گریں گے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب حساب کتاب ہوگا تو معراج لایا جائے گا جسے پل صراط بھی کہتے ہیں. پل صراط جو ہے ایک پل ہے جو زمین سے آسمان کی طرف اٹھے گی اور وہ جتنے 7 جہنم ہیں اس کے اوپر سے گزرے گی اور آگے کہیں اور اتر جائے گی. اب ہر بندے نے اس کو اوپر سے چلنا ہے، نو ایکسیپشن، چلنا سب نے ہے. انبیاء جو ہے وہ ان کو سواری میں گزار دیا جائے گا. کچھ لوگ سے ایک قدم چلیں گے اور دوسرے کنارے پہ اتر جائیں گے. اب بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانا چاہیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. پیچھے فرشتے کہیں گے چلو. جب آخری بندہ اس پل کے اوپر چڑھے گا تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ہوا آئے گی اور پورا حشر کا میدان تھوڑا بڑھ کے غائب ہو جائے گا. پیچھے پچ تاک ہو جائے گا دوبارہ. وہ سورج ختم، وہ زمین ختم. اب تم نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے کوئی جگہ نہیں ہے.